فرض کریں کہ آپ سمندر کے اندر سفر کرتی کشتی کے کپتان ہیں اور ایک ایسے جزیرے کی طرف جا رہے ہیں جہاں آپ پہلے کبھی نہیں گئے، لیکن آپ کو معلوم ہے وہاں ڈھیر سارا مال و دولت موجود ہے، موسم بالکل صاف اور نقشہ بالکل درست منزل کی نشاندہی کر رہا ہے، ہر چیز آپ کا ساتھ دے رہی ہے۔ تاہم جب آپ سفر پر نکلے ہیں تو آپ کی کشتی کے کچھ لوگ تحفظات کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کیا واقعی یہ جزیرہ موجود ہے، کیا ہم واقعی وہ مال و دولت حاصل کر لیں گے۔ وہ لوگ خواہش رکھتے ہیں کہ واپس بندرگاہ پر لوٹ جائیں جہاں سے وہ آئے ہیں۔ سادہ لو دکھائی دیتے ہیں کیونکہ ہر چیز بالکل صحیح جا رہی ہے اور آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں اور وہاں کیا ملے گا۔ بدقسمتی سے ہم خود کے ساتھ ہر وقت یہی کرتے ہیں۔ اوور تھنکنگ اور سیلف ڈاؤٹ کی وجہ سے ہم خود کو آگے بڑھنے نہیں دیتے اور خود کو پرانی عادات کی طرف واپس لے جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اگر ہم میں سے کوئی بزنس سٹارٹ کرے جس کا وہ ہمیشہ سے خواب دیکھتا رہا ہو، باقاعدگی سے کام پہ جائے اور تمام ضروری اقدامات بھی کرے اس سے کہ وہ اپنا کاروبار چلا سکے اور ایک خوشحال زندگی گزار سکے، تو ہم خود کو خود ہی ڈیگریڈ کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کچھ نہیں بدلنے والا اور نہ ہی ہم کبھی خوشی دیکھ سکیں گے اور نہ ہی ہمارا کاروبار کبھی گرو کرے گا۔ ہم اس صورت میں بالکل کشتی کے مسافروں والا رویہ اپنا لیتے ہیں اور یہ ہمارے خیالات ہی ہوتے ہیں تو ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتے اور سیلف ڈاؤٹ اور اوور تھنکنگ کی طرف لے جاتے ہیں۔ چند سادہ سٹیپس کی مدد سے ہم بغیر کسی خوف کے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ پہلی چیز جو ہم کر سکتے ہیں، اپنے اہداف کے بارے میں سوچنے کا انداز تبدیل کریں۔ ٹونی رابنس اپنی کتاب اویکن دی جائنٹس میں لکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اتنی زیادہ تعویلات بناتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا کام بھی بڑا بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ لوگ ورزش کے لیے سوچتے ہیں کہ صبح بیدار ہونا، ورزش کا لباس پہننا، جاگنگ شوز پہننا، گھر سے نکلنا، ورزش کے لیے جانا، ورزش کے لیے پہنچنا، ورزش شروع کرنا، ورزش ختم کرنا اور واپس آنا، دوبارہ تمام چیزوں کو الٹ سمت میں کرنا۔ اور کچھ لوگ خود کو بڑی آسانی سے تیار کر لیتے ہیں، یہ صرف سوچتے ہیں کہ ہم تیار ہو کر ورزش کے لیے پہنچ جائیں گے۔ اگر ہم ان تمام چھوٹے سٹیپس جو منزل تک پہنچنے کے لیے ضروری ہیں سوچنا شروع کر دیں تو ہم پہلے ہی قدم پر ہار مان جائیں گے۔ کسی بھی کام کو ایک بڑے ایکشن کی صورت میں تصور کریں اور چھوٹے چھوٹے سٹیپس کو ذہن میں جگہ نہ دیں، جیسا کہ آپ صرف ورزش پر جا رہے ہیں اور صرف سوچیں اور کر دیں۔ یاد رکھیں کہ دوسرے لوگ آپ میں زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہوتے، کوئی بھی آپ پر زیادہ توجہ نہیں دیتا۔ یہ بظاہر اچھا نہ لگے لیکن یہ لوگ خود میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں۔ اصل ظاہر کرتا ہے کہ دوسرے لوگ اپنے معاملات میں مگن ہوتے ہیں۔ یہ لوگ سٹرگل، فیئر، فیلئر، سکسیس اور ڈنر میں ابزارو ہوتے ہیں۔ جب ہم یہ ذہن میں رکھیں گے تو ہم دوسروں کی رائے کے بارے میں زیادہ خوف زدہ نہیں ہوں گے۔ اپنے ذہن میں آنے والے خیالات کی لسٹ بنائیں۔ جب ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ذہن میں اتنے زیادہ خیالات آتے ہیں کہ ہم کسی ایک پر غور نہیں کر سکتے۔ انہیں کاغذ پر لکھ لیں تو اسے دوبارہ پڑھیں، اس سے آپ کو اپنے خدشات پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ کیا یہ خدشات واقعی میرے معنی رکھتے ہیں کہ مجھے نیا کرنے سے روک سکیں؟ کیا یہ واقعی میرے کیریئر یا فیوچر یا میری زندگی کے خاتمے کا سبب بن سکتے ہیں؟ ہمیشہ میکسیمم رزلٹ ذہن میں رکھیں۔ اور کیا میں خود سے گفتگو اس لیے کر رہا ہوں کہ میں کچھ نیا کرنے سے چھٹکارا پا سکوں، جو کہ میں کر سکتا ہوں۔ ہر ایک خوف کا جائزہ لیں کیونکہ ہم اپنے ہی مسئلے کو بڑھانے کا سبب بن رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کچھ لکھ نہ سکیں تو اونچا بولنا شروع کر دیں۔ اگر لکھنا آپ کے لیے مناسب نہ ہو تو کسی سے اپنی بات شیئر کریں، کسی ایسے سے جس پر آپ بھروسہ کریں۔ آپ اپنی آواز اور احساسات دل سے نکالیں تاکہ آپ آگے بڑھ سکیں اور آپ کو پتہ چلے کہ اوور تھنکنگ حد سے زیادہ ہے، کہ مسئلہ اتنا کمپلیکس بھی نہیں۔ اپنے سیلف ڈاؤٹ کو قبول کریں۔ ایک اچھا اقدام جس سے ہم اپنے سیلف ڈاؤٹ کو ختم کر سکتے ہیں وہ اسے قبول کرنا ہے۔ فیصلہ کریں کہ آپ اپنے ڈسکمفرٹ کو قبول کریں گے اور لرننگ مائنڈ سیٹ اختیار کریں، اور قبول کریں کہ فیل ہونا ایک پاسبلٹی ہے، اور خود سے پوچھیں کہ کیا برا ہے اگر میں فیل ہو گیا۔ سیکھنے کا راستہ صرف نیو چیزوں کو ٹرائی کرنا ہے کا مطلب بعض اوقات چیزوں کا خراب ہو جانا بھی ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ پروسیس کا حصہ ہے اور مکمل طور پر نیچرل ہے۔ آپ پہلی دفعہ چیزوں کو غلط پلان کر سکتے ہیں لیکن یہی آپ کو پرفیکشن کی طرف لے جائے گا۔
ہر صورت میں ایکشن لیں، سیلف ڈاؤٹ کو قبول کرنے اور اپنی خامی سمجھنے کے بعد سب سے اہم چیز ایکشن لینا ہے، اپنی منزل کے جانب قدم بڑھانا ہے۔ اپنی اسی پریکٹس کو بار بار دہراتے جائیں یہاں تک کہ آپ اپنے اوپر اعتماد کر لیں کہ آپ اپنا گول حاصل کر سکتے ہیں اور آپ خود میں دھوکے باز نہیں۔ یاد رکھیں کہ سیلف ڈاؤٹ ایک عادت ہے، تو ایک عادت کو دوسری عادت سے بدلنے میں وقت لگتا ہے، تو کبھی بھی کرو ممبر کی طرح بہانے بنا کر اپنی منزل سے پیچھے نہ ہٹیں اور ہمیشہ آگے بڑھیں۔ سیلف ڈاؤٹ اور اوور تھنکنگ کو اپنی زندگی سے ختم کریں اور اپنی منزل اور اپنا گول حاصل کر لیں۔